بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مارس نین ڈائریکٹر سپیس اکیڈمی ملتان آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر۔ آپ کو پتہ ہے کہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو 97 پوسٹ آئی تھی لوکل گورنمنٹ میں اکاؤنٹنٹ کی۔ اس کے ہم تیاری کے لیے ہم نے اب تک 4 لیکچر اپلوڈ کر چکے ہیں۔ آج ہمارا 5واں لیکچر ہے اکاؤنٹنٹ کے اباؤٹ اکاؤنٹنگ ٹرم ہمارا جو ہے آج ٹاپک ہوگا۔ تو آپ کو پتہ ہے، آپ کو پہلے تو اکاؤنٹنٹ کا سلیبس کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 60% سبجیکٹیو آئے گا اور 40% جنرل نالج آئے گا۔ تو آپ نے اکاؤنٹنٹ کی تیاری کے لیے صرف اکاؤنٹنگ کی بکس یعنی بی کام اور بی بی اے کی بکس کے اوپر فوکس نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس کے ریلیٹڈ جو جنرل نالج ہے 40% اس کو بھی آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جنرل نالج کے ریلیٹڈ بھی ماڈل پیپر کے لیکچر اپلوڈ ہو رہے ہیں، تو آپ دونوں سے تیاری کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ اکاؤنٹنٹ کے ٹیسٹ میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آج ہمارا اکاؤنٹنگ ٹرمز، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ایم سی کیوز جو ہوں گے، اگر آپ کو ایک چیز کی پیٹ ڈیفینیشن آتی ہے، اگر آپ کو ایک مطلب کا پتہ ہے تو پھر آپ آسانی کے ساتھ جواب کو ٹک کر لیں گے، اور اگر آپ کو ایک ٹاپک کا ہی نہیں پتہ اور آپ کو جواب ہی نہیں آتا تو پھر آپ کیسے کریں گے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن اور کنسیپٹ ہم نے کر لیے تھے، آج ہے اکاؤنٹنگ ٹرمز۔ اکاؤنٹنگ ٹرمز میں ہم آج 25 پوائنٹس جو ہے ہم پڑھیں گے، 25 پوائنٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہمارے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کا جو پیپر ہے، جو آپ کے اگر آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پاس بھی ہو جائیں گے، اگر آپ سے انٹرویو میں بھی کچھ کویشچن پوچھے جاتے ہیں تو آپ کو اس کے ٹاپک کا غور پتہ ہونا چاہیے۔ اکاؤنٹنگ ٹرم میں ہمارے پاس ہم ڈسکس کرتے ہیں، یہ وائٹ بورڈ پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ ہمارے 25 کون سی ایسی ٹرم ہیں جو ہم پڑھیں گے۔ یہ لیکچر ٹرم کا پہلا ہے، ٹرم کے اباؤٹ ہم ایک اور لیکچر بھی اپلوڈ کریں گے، کیونکہ ٹرم آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہیں، تو ہم 2 یا 3 لیکچر اور بھی اپلوڈ کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اکاؤنٹنگ ٹرم کی جانب۔ جناب یہ والی ہماری اکاؤنٹنگ ٹرمز ہیں۔ فرسٹ آف آل اکاؤنٹنگ ٹرمز آپ نے ہیڈنگ دی ہے، نمبر 1 ڈیفینیشن، نمبر 2 بزنس، نمبر 3 پروپرائٹر یا کیا کہتے ہیں اس کو اونر، کیپٹل، ڈرائنگ یا ودڈرائل، گڈس، پرچیز ریٹرن یا ریٹرن آؤٹ ورڈ، سیل ریٹرن یا ریٹرن ان ورڈ، اسٹاک ان ٹریڈ۔ یہ تمام وہ ٹرم آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، اس کو میں ون بائی ون ڈسکس کرتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ میں آپ کو صرف بتا سکتا ہوں، آپ نے اس کو سمجھ جانا ہے کہ اس میں کوئی پریکٹیکل تو ہے نہیں کہ آپ کو جو ہے وائٹ بورڈ پہ سمجھایا جائے۔ فرسٹ آف آل ہمارے پاس ہے اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن۔ اکاؤنٹنگ از این آرٹ آف میئرنگ، انٹرپریٹنگ، کمیونیکیٹنگ دا ریزلٹ آف اکنامک ایکٹیویٹیز۔ یا تو آپ یہ ڈیفینیشن یاد رکھیں، یا ایک پیٹ ڈیفینیشن جو آپ کو ہر حال میں آنی چاہیے، چاہے انٹرویو میں پوچھا جا رہا ہو، چاہے آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہو، یہ سوال لازمی آنا ہے۔ اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن: اکاؤنٹنگ از این آرٹ آف ریکارڈنگ، کلاسیفائنگ، سمرائزنگ ان ٹرم آف منی اینڈ ان سگنیفیکنٹ مینرز بزنس ٹرانزیکشن اینڈ ایونٹ آف فائنینشیل کیریکٹر، انٹرپریٹنگ دا ریزلٹ دیئر آف۔ اکاؤنٹنگ اٹ از دا لینگویج آف بزنس۔ The objective of accounting is to determine the financial performance of business۔ تو یہ جناب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک کوڈ یاد رکھنا ہے کہ اکاؤنٹنگ از این آرٹ آف، اکاؤنٹنگ ایک فن ہے، آرٹ ہے کس کا؟ ریکارڈنگ کا، کلاسیفائنگ کا، سمرائزنگ کا، ان ٹرم آف منی۔ تو آپ نے آر سی ایس ریکارڈنگ، کلاسیفائنگ، سمرائزنگ، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو یہ جناب آپ نے اس طرح سے یاد رکھنا ہے، اکاؤنٹنگ از این آرٹ آف ریکارڈنگ، کلاسیفائنگ، سمرائزنگ ان ٹرم آف منی اینڈ ان سگنیفیکنٹ مینر بزنس ٹرانزیکشن اینڈ ایونٹس آف فائنینشیل کیریکٹر اینڈ انٹرپریٹنگ دا ریزلٹ دیئر آف۔ تو یہ جناب ایک ڈیفینیشن جو آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد اکاؤنٹنگ ٹرم میں نمبر 2 ہے بزنس کا۔ دوسرا جناب بزنس کیا چیز ہے؟ آپ کو پتہ ہے بزنس کا مطلب ہی پرافٹ ہوتا ہے، بزنس کے اندر رسک ہوتا ہے پرافٹ یا لاس کا۔ سچ اکنامک ایکٹیویٹیز وچ آر انڈرٹیکن فار دی پرپز آف ارننگ پرافٹ از کالڈ بزنس۔ بزنس ایک ایسا بزنس کاروبار جو کہ ایک لا فل ہو، یعنی قانون کے مطابق ہو، اور اس کے اندر اس کا مقصد پرافٹ کمانا ہو، اس کو بزنس کہا جاتا ہے۔
اب بزنس میں بزنس مسٹ بی لیگل اینڈ ڈن بائی ریگولر بیسس. ایک بات یہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ بزنس جو آپ کر رہے ہیں وہ قانون کے مطابق ہو. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک بندہ جو ہے نا چوری کر کے آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے 2 لاکھ روپے چوری کر لیے, تو وہ اس کا کوئی بزنس نہیں ہے, یہ تو ان لافل ہے. تو جناب لافل یعنی قانون کے مطابق جو بزنس کرنا ہے وہ والا آپ نے یاد رکھنا ہے. تو بزنس مسٹ بی لیگل یعنی کہ قانون کے مطابق ہونی چاہیے, اینڈ ڈن بائی آن ریگولر بیسس, اور ریگولر بیس ہونا چاہیے. تو یہ جناب بزنس کی ایکٹیویٹیز. بزنس کی آپ جو ہے مثال کیسے لے سکتے ہیں, جیسے ایک جو ہے بزنس کیا جاتا ہے جناب جنرل سٹور کا بزنس ہے, فیکٹری شاپ ہے, کلاتھ کی شاپ ہے, جتنے بھی یہ کاروبار ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, پرافٹ کمانا ہوتا ہے. اس کے بعد نمبر 3 ٹرم پروپرائٹر بھی کہا جاتا ہے, اونر بھی کہا جاتا ہے, یعنی مالک, کاروبار کا مالک. اے پرسن ہو انویسٹ کیپٹل ان دا بزنس, ایک وہ آدمی جو کہ کاروبار میں پیسہ انویسٹ کرتا ہے, اینڈ گیو ہز ٹائم, اور اس کو وقت دیتا ہے, اینڈ اٹینشن, اور اٹینشن حاصل کرتا ہے یعنی توجہ دیتا ہے, بیئر دا رسک, اور جو رسک ہوتا ہے اس کو برداشت کرتا ہے, اینڈ انٹائٹل ٹو ریسیو دا پرافٹ, اور جو پرافٹ ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کا حق رکھتا ہے, اور بیئر دا لاسز, یا جو لاس ہو جاتا ہے اس کو برداشت کرتا ہے. آپ بزنس از کالڈ اونر, یعنی کہ وہ آدمی جو کاروبار میں پیسہ لگاتا ہے, کاروبار میں وقت دیتا ہے, کاروبار کے نفع اور نقصان کو برداشت کرتا ہے, اس کو مالک کہا جاتا ہے. اس کے بعد نمبر 4 کیپٹل کسے کہا جاتا ہے؟ کیپٹل کہتے ہیں سرمایہ کو. دا اماؤنٹ آف کیش, گڈز اور اینی ادر ایسٹ ود وچ بزنس از اسٹارٹڈ از کالڈ کیپٹل. دیکھیں جی, آپ نے ایک بزنس اسٹارٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ ہوٹل بنانا چاہتے ہیں, ریسٹورنٹ بنانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے پاس نقد کیش ہونا چاہیے, آپ کے پاس فرنیچر ہونا چاہیے, آپ کے پاس بلڈنگ ہونی چاہیے, آپ کے پاس لینڈ ہونی چاہیے. یہ تمام چیزیں ملا کر جو بزنس کو شروع کیا جاتا ہے اس کو کیپٹل کہا جاتا ہے. مثلا مسٹر علی اسٹارٹڈ بزنس ود کیش 50,000, تو کیپٹل اس کا 50,000 ہے. مسٹر علی اسٹارٹڈ ود بزنس کیش 50,000 اینڈ اسٹاک 80,000 اینڈ فرنیچر 20,000. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ٹوٹل کیپٹل 50 اور 80 120 اور 140 اور 20 1,40,000. تو یہ جناب اس کا ایک طریقہ ہے کیپٹل کو کیلکولیٹ کرنے کا. اسی طرح ایک اور ایگزامپل بھی میں دے سکتا ہوں. مسٹر علی انٹروڈیوس کیش 20,000, گڈز 30,000 50, پلانٹ 40,000 90, اسٹارٹڈ دا بزنس. تو ہم سب کو جمع کریں گے تو 90,000 آ جائے گا. تو اس کا مطلب ہے اس کا کیپٹل جو ہے وہ 90,000 ہے. ٹرم نمبر 5 پہ آتے ہیں جناب. ڈرائنگ بھی کہا جاتا ہے اور اس کو ود ڈرال بھی کہا جاتا ہے. یعنی کاروبار کا جو مالک ہوتا ہے وہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے کاروبار سے جو چیز نکالتا ہے اس کو ڈرائنگ کہا جاتا ہے. دا ٹوٹل اماؤنٹ آف کیش, گڈز اور اینی ادر ایسٹ withdrawn by the owner for his personal use is called drawing. یعنی آپ کیش بھی اپنے کاروبار سے لے کے جا سکتے ہیں, آپ گڈز بھی لے کے جا سکتے ہیں, یا کوئی اور ایسٹ بھی لے کے جا سکتے ہیں, لیکن ذاتی استعمال کے لیے تو اس کو ڈرائنگ کہا جاتا ہے. اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر پارٹنر ہیں, فار ایگزامپل 2-3 پارٹنر مل کے کام کر رہے ہیں اور ان میں سے ایک بندے کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ پیسے لے کے جائے گا, جب وہ واپس آئے گا تو وہ انٹرسٹ سمیت جمع کرائے گا. یعنی اگر وہ 20,000 لے کے گیا ہے تو انٹرسٹ سمیت 25,000 جمع کرائے گا. تو جناب یہ جو ڈرائنگ ہوتی ہے یہ کاروبار کے لیے ایک جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ انکم ہوتی ہے. ڈرائنگ کے اوپر جو انٹرسٹ چارج ہوتا ہے وہ کاروبار کے لیے انکم ہوتی ہے, ایکسپینس نہیں ہوتا. کیونکہ جو کاروبار کا مالک ہے وہ لے کے گیا, 20,000 جمع کروایا 25,000, تو اس کا مطلب ہے کاروبار کے لیے پیسہ بڑھ گیا. ٹرم نمبر 6 پہ چلتے ہیں. گڈز یا مرچنڈائز بھی کہا جاتا ہے. ایٹمز آر تھنگز ان وچ اے بزنس ڈیلز آر کالڈ گڈز. یہ اس کا ایک اور ڈیفینیشن کر لیتے ہیں. گڈز باٹ فار ری سیل پرپز آر گڈز مینوفیکچر فار سیل آر کالڈ گڈز. یعنی ایسی چیزیں جن کو ہم حاصل بازار سے خریدتے ہیں جس کا مقصد ہے کہ اس کو دوبارہ ہم نے سیل کرنا ہے, ری سیل کرنا ہے, یا ایسی چیزیں جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کو ہم پہلے بناتے ہیں, اس کو مکمل طور پہ پیک کرتے ہیں اور پھر سیل کرتے ہیں,
یا ایسی چیزیں جو کاروبار جو ہمارا مین کاروبار کا جو ایٹمز ہے جس کی وجہ سے ہمارا کاروبار چل رہا ہے، جو گڈز ایٹم جو کوانٹٹی ہم بنا رہے ہیں اس کو ہم ری سیل پرپز کے طور پر بازار سے لے کر آتے ہیں اور بنا کر بیچ دیتے ہیں، اس کو گڈز کہا جاتا ہے۔ اوکے ہو گیا۔ ٹرم نمبر 7 پہ چلتے ہیں، پرچیزز۔ جی ہاں، پرچیزز کے اندر آپ یاد رکھیے گا پرچیز بھی ہوتی ہے، پرچیز ریٹرن بھی ہوتی ہے۔ آپ کا کاروبار ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، فیکٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چیزیں خرید کے لے کے آئے ہیں، فار ایگزامپل آپ کی جو شاپ ہے وہ گارمنٹ کی شاپ ہے، آپ فیکٹری سے جناب کپڑا لے کے آئے ہیں، تو آپ نے لے لیا، دیکھا جی ہم نے جو ہے 100 تھان کپڑے کا منگایا ہے، 100 تھان میں سے 2 تھان ایسے ہیں جو غلط ہیں، یا ان کا کلر اور آ گیا، یا وہ صحیح نہیں ہے، پھٹے ہوئے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ وہ تھان آپ واپس کر دیں گے۔ جو آپ نے پرچیز کیا ہے وہ پرچیز ہے، جو آپ واپس کر دیں گے تو وہ پرچیز میں سے لیس ہو جائیں گے اور نیٹ پرچیز آ جائے گی۔ دیکھیں جی 100 تھان آپ نے کپڑے کا خریدا، 2 غلط نکلے تو 100 میں سے 2 مائنس کریں گے تو 98 کیا آئے گی؟ نیٹ پرچیز آئے گی۔ اب پرچیز کے اندر بھی 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ کیش پرچیز ہوتا ہے، جو آپ نقد خریدیں گے، پیسہ دیں گے اور چیزیں خریدیں گے، اس کو کیش پرچیز کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے آن اکاؤنٹ آن کریڈٹ، یعنی کہ ادھار پہ خریدنا، تو اس کو کریڈٹ پرچیز کہا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے چیزیں خرید لی ہیں، پیسے بعد میں دیں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ کریڈٹ پرچیز کریں گے، یا کیا کہیں گے؟ گڈز آر باٹ آن کریڈٹ، یا گڈز آر باٹ آن اکاؤنٹ، یا گڈز پرچیز آن کریڈٹ، یا کریڈٹ پرچیز۔ اس کے بعد یہ ساری چیزیں پرچیز ہو گئی۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ چیزیں جو ہیں ہمیں غلط آ گئی ہیں یا ڈیفیکٹیو ہیں، ان میں کوئی ایشو آ گئی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ وہ چیزیں جناب واپس کریں گے، ان کو کہا جاتا ہے پرچیز ریٹرن، یا اس کا دوسرا نیم ہے ریٹرن آؤٹ ورڈ۔ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے باہر، ورڈ کا مطلب جانا، آؤٹ ورڈ باہر جائیں، ریٹرن واپس باہر جائیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی جب آپ فیکٹری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ 100 تھان کپڑے کا لے کر آئے ہیں اپنے پاس، اور جو غلط ہیں وہ واپس بھیج رہے ہیں، یعنی باہر بھیج رہے ہیں۔ ان اکاؤنٹنگ دا ریٹرن آف پرچیز گڈز ڈیو ٹو اینی پراپر ریزن ٹو دا سپلائر از کالڈ پرچیز ریٹرن، یا ریٹرن آؤٹ ورڈ۔ تو یہ جناب ہمارا پرچیز کا کنسیپٹ تھا۔ آگے ہماری ٹرم ہے 9 نمبر پہ سیل۔ جی ہاں، سیل آپ کو پتہ ہے جب آپ ایک گڈز خرید کے آتے ہیں بازار سے، اس کا مقصد ری سیل ہوتا ہے۔ وہ جناب گڈز کو آپ نے مینوفیکچر کیا، اس کو پیک کر کے رکھنے کے بعد آپ نے اب اس کو سیل کرنا ہے، تو اس کو سیل جو کرنا ہے آپ نے، تو وہ ہماری جو ہمارا جو کاروبار ہے، ہمارا کاروبار کس چیز کا ہے؟ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں ہمارا کاروبار کپڑے کا ہے، کپڑے کے اوپر ہم روزانہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری آج کپڑا جو ہے دکان کا کتنا سیل ہوا ہے۔ جی ہاں، اکاؤنٹنگ ان اونلی سیل آف گڈز از کالڈ سیل، یعنی صرف سیل کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فار ایگزامپل آپ نے جناب دیکھا جی ہمارے دکان کے ساتھ جو ہے ایک فرنیچر پڑا ہوا تھا، اس کو بھی ہم نے سیل کر دیا، وہ سیل نہیں آئے گی۔ آپ کے ریگولر بزنس کی جو سیل ہوتی ہے اس کو سیل کاؤنٹ کرے گا۔ کہتے ہیں اب سیل کے اندر بھی اسی طرح 2 ٹرمز ہیں کہ اف گڈز آر سولڈ فار کیش، اور دوسرا ہے اف گڈز آر سولڈ آن کریڈٹ۔ اگر آپ نے نقد پیسہ لیا اور چیزیں دی ہیں تو کیش سیل ہو جائے گی، یعنی گڈ سولڈ فار کیش ہو جائے گی، اور اگر آپ نے آج دے دی ہیں چیزیں اور پیسہ بعد میں ملے گا، اس کو کہتے ہیں اف گڈز آر سولڈ آن کریڈٹ دے آر کالڈ کریڈٹ سیل۔ اوکے ہو گیا؟ اسی طرح جب آپ نے سیل کر دی ہے، اب جو آپ نے خریدی تھی چیزیں تو وہ بھی تو غلط نکل آئیں، جو آپ دے رہے ہیں کسی کو سیل کر رہے ہیں تو آپ بھی کی چیزیں بھی نکل سکتی ہیں، اس میں پراپر پیکنگ نہیں ہو سکتی، اس نے جو سٹاک چیزیں منگوائی ہیں آپ نے وہ نہیں دی، کوئی اور دے دیا، تو ایک پراپر ریزن ہوتی ہے۔ تو جب سیل ریٹرن، یعنی وہ بندے جن کو ہم نے سیل کی تھی انہوں نے ہمیں واپس کر دی چیزیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیل ریٹرن یا ریٹرن ان ورڈ۔ ان اکاؤنٹنگ دا ریٹرن آف سولڈ گڈز بائی آور کسٹمر ڈیو ٹو اینی پراپر ریزن از کالڈ سیل ریٹرن یا ریٹرن ان ورڈ۔ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ٹرم نمبر 11 پہ چلتے ہیں، سٹاک انوینٹری یا سٹاک ان ٹریڈ۔ یہ 3 نام ایک ہی ہیں، سٹاک بھی ہو سکتا ہے، انوینٹری بھی ہو سکتا ہے، سٹاک ان ٹریڈ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ ان اکاؤنٹنگ دا گڈز لائنگ انسولڈ ان دا سٹور بزنس آر کالڈ سٹاک ان ٹریڈ۔ دیکھیں جی آپ نے ایٹم کو بنا لیا، پیکنگ کر کے رکھ لی،
تو جب آپ نے رکھ لیا ہے اس میں سے آپ کے جتنے بھی ایٹم ہیں کوانٹٹی ہیں، فار ایگزامپل 1000 کوانٹٹی ہے، 1000 میں سے 800 سیل ہو گئی ہے لیکن 200 پڑی ہوئی ہے، جو باقی بچ گئی ہے وہ انسولڈ ہے، اس کو کہتے ہیں سٹاک انوینٹری یا سٹاک ان ٹریڈ، یعنی انسولڈ سٹاک از کالڈ سٹاک ان ٹریڈ، سٹاک یا انوینٹری۔ ٹرم نمبر 12 پہ چلتے ہیں، ایسٹ۔ ایسٹ کیا چیز ہے؟ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ دا تھنگز ویلیو اونڈ بائی بزنس which are the possession of business and business has complete control over themselves called asset، یا دوسری ایک ڈیفینیشن ہے کہ economic resources owned by business that are pooled in activities to generate stream of revenue for the business are called asset۔ دیکھیں جی، وہ ایسے ایسٹ جو بزنس کے کنٹرول میں ہوں، بزنس کی تحویل میں ہوں، مکمل طور پر اس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے آپ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ایسٹ کہلاتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کو ہم نے سیل کرنا ہے، بلکہ ان سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے لنگ بیر سے کریے۔ دیکھیے میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ ریسٹورنٹ کی، ریسٹورنٹ میں ہمارا فرنیچر ایسٹ، ہماری بلڈنگ ایسٹ، ہمارے لینڈ ایسٹ، ہمارا ادر اکوپمنٹ جو ہے وہ سارے ایسٹ کہلاتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم کسٹمر کو بٹھانا ہے اور ہم فرنیچر سیل تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا ایسٹ ہے، اس ایسٹ کے ذریعے سے ہمارا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ٹرم نمبر 13 پہ چلتے ہیں، لائبلٹیز کے اوپر۔ لائبلٹیز کاروبار کی اوبلیگیشن ہوتی ہے، یا کاروبار کے اوپر جو ڈیٹ ہوتا ہے اس کو لائبلٹیز کہا جاتا ہے۔ اوبلیگیشنس آر ڈیٹ آف دا بزنس آر کالڈ لائبلٹیز۔ ہم نے جناب والا کسی بندے سے ادھار لے لیا ہے، بزنس نے ادھار لیا ہے، فیکٹری ہماری نے کچھ ادھار لیا ہوا ہے، اس کو ہم نے اگلے مہینے دینے ہیں، تو یہ اگلے مہینے جب آئے گا تو دیں گے، لیکن اس وقت ہمارا کیا ہے؟ وہ لائبلٹیز ہے۔ اس کے بعد ٹرم نمبر 14 پہ چلتے ہیں، ریونیو کیا ہے؟ جی ہاں، بہت ہی اہم چیز کہ پرائس آف گڈ سولڈ اور سروس رینڈرڈ بائی بزنس آر کالڈ ریونیو۔ دیکھیں جی، آپ کی فیکٹری نے سیل کی ہے، سیل کی ٹوٹل کاسٹ دیکھی تو پتہ چلا جی کاسٹ لگی ہے 80 روپے، چیز سیل ہو رہی ہے 90 روپے کی، 10 روپے کیا ہے؟ ریونیو ہے۔ بزنس اور سروس دیتی ہے، سیل سے ہٹ کر کوئی اور سروس دے رہی ہے تو وہ بھی اس کا ریونیو ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی ورک شاپ ہے، گاڑیوں کی ورک شاپ ہے، تو آپ سروس دے رہے ہیں، آپ نے سروس دی ہے، اس کو ریپیئر مینٹیننس کر کے دیا ہے، اس کے اگینسٹ آپ نے کچھ چیزیں بھی ڈال کے دی ہیں، تو ٹوٹل آپ کے کاسٹ کیلکولیٹ کی ہے تو آپ کو پتہ چلا کہ 1500 خرچہ ہو گیا ہے، لیکن آپ نے اس سے لیے ہیں 3000 روپے، تو 1500 آپ کا پروفٹ ہو گیا، ریونیو ہو گیا۔ اس کے بعد ٹرم نمبر 15 پہ چلتے ہیں، ایکسپینس۔ ایک ایکسپینس ہوتا ہے اور ایک ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، یہ دونوں بڑے اہم سوال ہیں۔ ایکسپینس کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے ٹوٹل کاسٹ آف گڈ سولڈ اور سروس رینڈرڈ بائی بزنس کالڈ ایکسپینس۔ دیکھیں جی، آپ ایک ایٹم بنا رہے ہیں، آپ بنا رہے ہیں جی، فار ایگزامپل آپ کی کمپنی ہے، جوتوں کا کاروبار ہے، آپ کی کمپنی جوتے بناتی ہے، آپ نے 100 جوتا بنایا ہے، 100 جوتے کے اوپر ٹوٹل ملا کر سیل ہونے تک اس کے اوپر ایکسپینس آ گیا 1 لاکھ روپے۔ تو یہ جو 1 لاکھ روپے کیلکولیٹ کیا ہے آپ نے، آج سیل ہو گئی ہیں، اور آج سیل ہونے تک جتنا بھی ایکسپینس آیا ہے وہ ٹوٹل کیا ہے؟ ایکسپینس ہے۔ ایکسپینس وہ ہوتا ہے جو کاروبار کے اندر ہوتا ہے، ایکسپینڈیچر جو ہوتا ہے وہ ہائی لیول کا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، جیسے ایسٹ ہمارے ہم نے پرچیز کیے، لینڈ پرچیز کی، وہ اس کو ایکسپینڈیچر کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایکسپینس کی امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ٹوٹل کاسٹ آف گڈ سولڈ، یعنی ایک چیز کو آپ بازار میں گئے، مٹیریل خریدا جوتے بنانے کے لیے، وہاں سے لے کر فیکٹری میں آیا، وہاں سے آپ نے مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ میں دیکھا، وہاں پہ جوتے بنے، جوتے بن کے باہر آ گئے، فنش گڈز ہو گئی، اس کے بعد آپ نے اس کو پیکنگ کی، پیک کرنے کے بعد آج اس کو سیل کریں گے۔ اب یہاں تک جتنے بھی ایکسپینس ہیں وہ کیا ہیں؟ ٹوٹل ایکسپینس کہلا رہے ہیں، وہ کاسٹ آف گڈ سولڈ کرا رہے ہیں۔ ٹرانزیکشن ٹرم نمبر جناب 16 پہ چلتے ہیں، بہت ہی اہم ہے ہمارے پاس۔ ٹرانزیکشن، اینی بزنس آپریٹ دیٹ ریزلٹ انکریز ڈیکریز ان دا بزنس ایسٹ لائبلٹی ریونیو ایکسپینس۔ ایک ایسی چیز، ایسٹ بڑھ رہا ہے کم ہو رہا ہے، لائبلٹی بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے، ریونیو بڑھ رہا ہے کم ہو رہا ہے، ایکسپینس بڑھ رہا ہے کم ہو رہا ہے، ٹرانزیکشن ہے۔ یعنی اینی ڈیلنگ بٹوین 2 پرسن از کالڈ ٹرانزیکشن۔ اینی ڈیلنگ بٹوین 2 پرسن ٹو پرچیز اور سیل گڈز ان ٹرم آف منی از کالڈ ٹرانزیکشن۔ اب ٹرانزیکشن کے اندر بھی 2 ٹرمز ہوتی ہیں، اس ٹرانزیکشن کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ فرسٹ آف آل کریڈٹ ٹرانزیکشن، دوسرے نمبر پر کیش ٹرانزیکشن۔
کیش ٹرانزیکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جناب والا فرنیچر سولڈ کیا ہے 50,000 فار کیش، تو یہ جناب کیش ٹرانزیکشن ہے. آپ نے فرنیچر سولڈ کیا ہے فار کریڈٹ، تو یہ کریڈٹ ٹرانزیکشن ہے. یعنی کیش ٹرانزیکشن کا مطلب ہے نقد پہ سیل کا، نقد کے سیل پرچیز، اور کریڈٹ ٹرانزیکشن کا مطلب ہے نقد پر ادھار پر سیل پرچیز. 17 نمبر ٹرم ہمارے پاس ہے انٹری. انٹری وہ ہوتی ہے جیسے ہم ایک ٹرانزیکشن ریکارڈ کرتے ہیں، ٹرانزیکشن ریکارڈ کرنے کے بعد ہم نے ایک جنرل انٹریز پاس کرنی ہوتی ہے. اب جو جنرل انٹریز ہوتی ہیں اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایک سمپل انٹری ہوتی ہے، ایک کمپاؤنڈ انٹری ہوتی ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کمپاؤنڈ انٹری کیا ہے اور سمپل انٹری کیا ہے؟ جی ہاں، بہت ہی اہم سوال ہے. سمپل انٹری کا مطلب یہ ہوگا کہ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں، اینی انٹری وچ اونلی 2 اکاؤنٹ آر انوالوڈ سمپل انٹری، جس میں 2 اکاؤنٹ ہو. مثلا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ گوڈز سولڈ فار کیش، کیش پر چیزیں سیل کی. انٹری کیا ہوگی؟ انٹری ہوگی کہ کیش ڈیبٹ سیل کریڈٹ، 2 اکاؤنٹ سے انوالو ہوئے، کیش اور سیل، تو یہ سمپل انٹری ہے. کمپاؤنڈ انٹری کیا ہوتی ہے؟ کمپاؤنڈ انٹری جناب اینی انٹری وچ مور دین 2 اکاؤنٹ آر انوالوڈ کالڈ کمپاؤنڈ انٹری، یعنی کہ جس میں 2 سے زیادہ اکاؤنٹ انوالو ہو. مثلا علی اسٹارٹڈ بزنس ود کیش 50,000 اینڈ فرنیچر 10,000 20,000. تو دیکھیں اس میں اب انٹری کیا کریں گے؟ ہم انٹری کریں گے کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ 50,000 سے، فرنیچر اکاؤنٹ ڈیبٹ 20,000 سے، اور 2 کیپٹل اکاؤنٹ کریڈٹ 60,000 سے 70,000 سے. اب دیکھیں اس میں 3 اکاؤنٹ آ رہے ہیں، یعنی کیش بھی آ رہا ہے، فرنیچر بھی آ رہا ہے، کیپٹل بھی آ رہا ہے. یہ کمپاؤنڈ انٹری ہے. تو جناب انٹری کی آپ کو سمجھ آ گئی کہ سمپل انٹری میں 2 اکاؤنٹ انوالو ہوتے ہیں اور کمپاؤنڈ انٹری میں مور دین 2 انوالو ہوتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ٹرم نمبر جناب ہمارے پاس 17 ہے. 17 کے اندر جناب ہمارے پاس ہے واؤچر. اینی ریٹن ایویڈینس پریپیئرڈ ان سپورٹ آف بزنس ٹرانزیکشن از کالڈ واؤچر. آپ کو پتہ ہے آپ بینک میں جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں میرے اکاؤنٹ میں جمع کریں. وہ آپ کو کہتے ہیں جی آپ سر یہ سلپ فل کریں. آپ سلپ جو فل کر رہے ہیں ایکچولی وہ ایک واؤچر ہے. یعنی اینی ریٹن ایویڈینس پریپیئرڈ ٹو ان سپورٹ آف بزنس، جس کو پریپیئر کیا جاتا ہے سپورٹ آف بزنس کے لیے، اس کو ٹرانزیکشن کو واؤچر کہا جاتا ہے. واؤچر آر سیریل نمبر ٹو ہیو چیکڈ آن ٹرانزیکشن. واؤچر کے اوپر نمبر بھی لگے ہوتے ہیں باقاعدہ. وہ ایک ہر بزنس کا علیحدہ سے ٹائپ ہوتی ہے، ہر بزنس کے واؤچر کی علیحدہ سے ٹائپ ہوتی ہے، ہر بزنس کا اپنا اپنا ہوتا ہے. 18 نمبر پہ جناب چلتے ہیں اکاؤنٹ. اکاؤنٹ کیا چیز ہے؟ بہت ہی اہم چیز ہے. کلاسیفائڈ اور سمرائز ریکارڈ آف پارٹیکولر پرسن اور تھنگ آر کالڈ اکاؤنٹ. اکاؤنٹ میں کیا ہے جی؟ بینک، ایک بینک ہے ایم سی بی بینک. ایم سی بی بینک سے ہم پوچھتے ہیں جی آپ کے پاس کتنے بندوں کے اکاؤنٹ ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس 10,000 بندوں کے اکاؤنٹ ہے. اب وہ آپ لسٹ دیکھیں گے تو 10,000 کی پوری لسٹ نکال دیں گے. لیکن اگر یہ 10,000 جو بندوں کی لسٹ ہے، اگر یہی چیز یہ دیکھی جائے کہ ایک بندہ ہے جی جناب اس کا نام ہے فرحان، جی فرحان کا اکاؤنٹ دکھائیں جی، فرحان کے کتنے پیسے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے، کتنے نکالے گئے، ٹوٹل آپ اس کی ٹرانزیکشن بینک سٹیٹمنٹ نکال دیں. تو فرحان کی ٹوٹل ٹرانزیکشن جو آئے گی وہ اس کا ایک پارٹیکولر اکاؤنٹ ہو جائے گا، ایک بندے کا فرد وید اکاؤنٹ ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بندے کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے، ایک بندے کا علیحدہ جو پارٹیکولر ریکارڈ ہوتا ہے اس کو اکاؤنٹ کہا جائے. یعنی کلاسیفائڈ اور سمرائز ریکارڈ آف اے پارٹیکولر بزنس پارٹیکولر پرسن اور تھنگز از کالڈ این اکاؤنٹ. اکاؤنٹ کی بھی آپ کے ٹائپ ہوتی ہیں. سمپل اکاؤنٹ ہوتا ہے، جوائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، پی ایل ایس اکاؤنٹ ہوتا ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، بہت سے اکاؤنٹ ہوتے ہیں. خیر وہ جب ہم بینک ریکنسیلیشن پڑھیں گے تو اس میں پڑھیں گے. 19 نمبر پہ پہنچے ہم ڈیٹر. جی ہاں یہ ہمارے پاس ڈیٹر ہے. ڈیٹر کا ادر نیم جو ہے ہمارے پاس اکاؤنٹ ریسیویبل بھی کہا جاتا ہے. پرسن ٹو ہوم گڈز آر سولڈ آن کریڈٹ. دیکھیں جی آپ کی دکان ہے، ایک شاپ ہے کپڑے کی، آپ کسی بندے کو ادھار پہ کپڑا دے رہے ہیں. وہ جس کو آپ دے رہے ہیں وہ آپ کا ڈیٹر بھی ہے، وہ آپ کا اکاؤنٹ ریسیویبل بھی ہے. ٹھیک ہو گئی؟ آپ سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے. جس کو ہم ادھار پہ چیزیں دیتے ہیں، جس کو ادھار پہ سیل کرتے ہیں، وہ ڈیٹر کہلاتا ہے ہمارا، اور اکاؤنٹ ریسیویبل بھی کہلاتا ہے. یعنی ڈیٹر اکاؤنٹ ریسیویبل ایک ہی بات ہے. پرسن ٹو ہوم گڈز آر سولڈ آن کریڈٹ اور ہوم منی از لینڈ از کالڈ ڈیٹر. اسی کے بعد الٹ ہے اس کا کریڈیٹر یا اکاؤنٹ پیبل، جس کے ہم نے پیسے دینے ہیں، فیکٹری والوں نے پیسے دینے ہیں. پرسن
فرام ہوم گڈز آر باٹ آن کریڈٹ، وہ شخص جس سے ہم نے چیزیں خریدی ہیں ادھار پر یا رقم لی ہے ادھار پر، کال کریڈیٹر، یعنی اب ہمارا وہ کریڈیٹر ہے کیونکہ ہم نے اس کے پیسے دینے ہیں۔ 21 نمبر پہ ہم چلتے ہیں جناب کمیشن۔ کمیشن کیا چیز ہے؟ بہت ہی ٹرم ہے، آپ کو پتہ ہے کمیشن جو ہے ریمنریشن یعنی اوارڈ، ریمنریشن گیو ٹو اے پرسن فار دا سروس رینڈرڈ بائی ہیم از کالڈ کمیشن۔ آپ نے کسی بندے کو سروس دی ہے، آپ نے کسی بندے کو ٹیوشن پڑھائی ہے، آپ نے کسی بندے کے گھر کے جا کے جو ہے واٹر پمپ ٹھیک کیا ہے، آپ نے کسی جا کے گھر میں جا کے دروازہ کو ریپیئر کر دیا ہے، تو اس کے اگین جو آپ کو انکم ہو رہی ہے اس کو کمیشن کہا جاتا ہے۔ آپ فار ایگزامپل ایک منڈی میں کام کرتے ہیں، وہاں پہ جو بروکر ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی سیل پرچیزنگ میں مدد کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اگینسٹ جو ان کو انکم ہوتی ہے اس کو کمیشن کہا جاتا ہے۔ اٹ از یوزلی کیلکولیٹڈ آن دی بیسس آف پرسنٹیج، ٹھیک ہو گیا؟ کمیشن جو ہے پرسنٹیج پہ کیلکولیٹ ہوتی ہے۔ یہ اگر آپ اس مہینے 10 لاکھ سیل کریں گے تو آپ کو 20% ملے گا، اگر آپ جی اس مہینے 20 لاکھ سیل کریں گے تو آپ کو 30% کمیشن دیا جائے گا، اگر آپ جی 50 لاکھ سیل کریں گے تو آپ کو جی 50% کمیشن دیا جائے گا۔ یہ ایک پرسنٹیج کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کے بعد الاؤنسز کیا چیز ہے؟ 22 پہ الاؤنسز ہیں ہمارے، آج ہم نے صرف 25 پڑھنی ہے۔ الاؤنسز اینی ریڈکشن ان پرائس ڈیو ٹو ڈیفیکٹونیس آف گڈز از کالڈ الاؤنسز۔ آپ دیکھیں جی، آپ نے پرائس چیزوں کی قیمتیں کم ہو جانے کی وجہ سے، ڈیفیکٹونیس کی وجہ سے چیزوں کی قیمت کم ہو جاتی ہے، اس کے اگینسٹ جو الاؤنسز ملتے ہیں، مثلا سیلر کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں، بائر کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں۔ سیل الاؤنسز کے اوپر جو ہوں گے اگر وہ ہمارے لیے ایکسپینس ہوں گے، پرچیز الاؤنسز کے اوپر ہوں گے ہمارا ریونیو ہوں گے۔ کیسے؟ ہم ادھر فیکٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے ایک بندے کو چیزیں سیل کی، 100 آئٹم دیا، ایک خراب نکلا، اس کے اگینسٹ ہم اس کو دیں گے الاؤنس، تو ہمارا جو ایک الاؤنس ایکسٹرا گیا ہے تو وہ ہمارا ایکسپینس ہو گیا۔ اسی طرح ہم بیٹھے ہوئے فیکٹری میں، ہمارے پاس ہم نے پرچیز کی، اس میں سے 10 آئٹم خراب نکلے ہیں، انہوں نے ہمیں الاؤنس دیا ہے تو ہمارے لیے وہ ریونیو ہو جائے گا۔ بائر کے لیے ریونیو ہوگا، سیلر کے لیے ایکسپینس ہوگا۔ ٹرم نمبر 23، اینی ریڈکشن یا ریبیٹ الاؤڈ بائی سیلر ٹو بائر یا آر بائی دا کریڈیٹر ٹو ڈیٹر، یعنی ایسی ریڈکشن یا ریبیٹ جو کہ الاؤ کی جاتی ہے، سیلر بائر کو کرتا ہے یا کریڈیٹر ڈیٹر کو کرتا ہے، ڈیو ٹو پرامٹ پیمنٹ آن دا ٹائم آف ٹرانزیکشن از کالڈ ڈسکاؤنٹ۔ اب وہ ڈسکاؤنٹ ایسا ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے جو بائر سیلر کو دیتا ہے، سیلر بائر کو دیتا ہے، کریڈیٹر ڈیٹر کو دیتا ہے، ڈیٹر کریڈیٹر کو دیتا ہے۔ اب اسی طرح ڈسکاؤنٹ کی ہمارے پاس 2 ٹائپ ہیں۔ فرسٹ آف آل کیش ڈسکاؤنٹ۔ کیش ڈسکاؤنٹ کے اندر جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیش ڈسکاؤنٹ ایکچولی اینی ڈسکاؤنٹ الاؤڈ بائی کریڈیٹر ٹو دا ڈیٹر آن پیمنٹ آف ڈیٹ بفور دا ڈیو ڈیٹ از کالڈ کیش ڈسکاؤنٹ۔ آپ دیکھیں جی، آپ ایک بندے سے آپ نے چیزیں ادھار پہ لے رکھی ہیں اور اس بندے نے یہ کہا ہے جی آپ نے اگلے مہینے کی 10 تاریخ کا پیمنٹ کرنی ہے۔ اس نے کیا کیا، 10 تاریخ کی بجائے 10 دن پہلے ہی آپ کو جمع کرا دیا۔ تاریخ آنے کے مقررہ تاریخ آنے سے 5 دن اس نے پہلے ہی آپ کو جمع کرا دی۔ جب ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس کیا ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو جب ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو آپ کو وہ پرامٹ پیمنٹ ہو جاتی ہے اور آپ اس کے اگینسٹ آپ کو کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح جب کیش ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے تو اکاؤنٹ بک میں ہم اگر کریڈیٹر کے لیے ہوگا ڈسکاؤنٹ الاؤڈ تو وہ ہمارے لیے ایکسپینس ہوگا، اگر ڈیٹر کے لیے ہوگا تو ہمارے لیے ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ ہوگا۔ کیسے؟ دیکھیں جی، ہم اگر گئے ہیں ایک جگہ پہ پرچیز کرنے کے لیے، ہم بازار میں پہنچے، ہم نے کافی ساری چیزیں خرید لی ہیں۔ اب اس نے ہمیں کیا کیا کہ 10,000 کی چیزیں خریدی ہیں اور 10,000 میں سے اس نے 100 روپے 1,000 روپے ہمیں ڈسکاؤنٹ دے دیا، تو ہمارے لیے ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ ہو جائے گا، یعنی ڈیٹر ریسیوڈ ہو جائے گا۔ اور اگر ہم کسی کو سیل کر رہے ہیں، ہمیں ڈسکاؤنٹ الاؤڈ کرنا پڑ رہا ہے تو ہمارے لیے ایکسپینس ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور ہوتا ہے، یہ جناب کیش ڈسکاؤنٹ تھا، یعنی کیش ڈسکاؤنٹ میں کیش ڈسکاؤنٹ الاؤڈ بھی ہو سکتا ہے، ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈسکاؤنٹ الاؤڈ جو ہوتا ہے ایکسپینس ہوتا ہے، ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ جو ہوتا ہے وہ ریونیو ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیش ٹریڈ ڈسکاؤنٹ۔ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کیا چیز ہے؟ اے ڈسکاؤنٹ وچ از الاؤڈ بائی دا سیلر ٹو دا بائر ایٹ دی ٹائم آف میکنگ ٹرانزیکشن از کالڈ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ۔ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ از نیئر ریکارڈنگ آف اکاؤنٹنگ بک۔ ریزن آف ٹریڈ ڈسکاؤنٹ: پرچیز ان بلک کوانٹٹی، اگر ایک بندے نے
چیزیں بہت زیادہ خرید لی ہیں ان بلک کوانٹٹی. کسٹم ان بزنس کا رواج ہے. کلوز ریلیشن شپ آف سیلر ٹو بائر. دیکھیں جی آپ نے 10 لاکھ کی چیزیں خرید لی ہیں, بہت بڑی پرچیز خرید لی ہے. اگلا بندہ کہتا ہے جی جس بندے نے مجھ سے 10,000 کی چیزیں خرید لی ہیں میں اس کو 10% لیس کر دیتا ہوں. اب وہ 10% کا کوئی حساب نہیں ہوگا, وہ 10% 10 لاکھ میں سے لیس ہو جائیں گی, وہ 1 لاکھ روپے بنیں گی. آپ نے 9 لاکھ روپے دینے ہیں ان کو, اور آپ کا 1 لاکھ روپے کا کہیں بھی ریکارڈ نہیں ہوتا, وہ جسٹ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے. یا اسی طرح ایک اور میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. آپ کتاب لیتے ہیں پبلک سروس کمیشن کے امتیاز شہزاد کی, اس کی جو کتاب 1200 روپے قیمت لکھی ہوتی ہے آپ کو 900 کی مل رہی ہوتی ہے. ایکچولی جو 300 کم ہوتا ہے وہ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے. ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کے آٹومیٹک پیسے زیادہ لکھے جاتے ہیں تاکہ کسٹمر کو تھوڑا سا ابلائی کیا جائے. اس کے بعد ہمارے پاس جناب ایکویٹی ہے. ایکویٹی ایک کلیم, اینی کلیم آن دا ایسٹ آف بزنس از کالڈ ایکویٹی. ایکویٹی 2 ٹائپس کی ہوتی ہے, آؤٹ سائڈر ایکویٹی ہوتی ہے اور اونر ایکویٹی ہوتی ہے. آؤٹ سائڈر گرانٹ کریڈٹ ٹو دا بزنس ہول وائل اونر انویسٹ کیپٹل ان دا بزنس. جو آؤٹ سائڈر ہوتی ہے وہ ادھار پر ہوتی ہے, بزنس کے لیے ادھار ہوتا ہے, جبکہ جو کہ اونر کی ایکویٹی ہوتی ہے وہ بزنس کے لیے انویسٹ ہوتی ہے. اس کے بعد آج کے ہمارے آخری ٹرم ہے جناب, بہت ہی اہم, آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی آئی تھنک, 210 اور N30. 210 اور N30. 210 کا مطلب کیا ہے, آپ نے ایک بندے سے جناب والا ادھار لیا ہے. اینی ڈسکاؤنٹ ٹرم ان اٹ مینس دیٹ 2% کیش ڈسکاؤنٹ ول بی الاؤڈ ٹو ڈیٹر اف ہی میک پیمنٹ ود ان 10 days. اگر 10 دن کے اندر پیمنٹ کرو گے تو 2% ڈسکاؤنٹ ملے گا. ادروائز N30 کا مطلب ہے he will have to make net or full payment within 30 days, اور نیل کا N کا مطلب ہے نیل, کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا. تو یہ جناب ہمارا آج کا لیکچر تھا. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو یہ ہمارا لیکچر اچھا لگا ہے تو جناب اس کو شیئر کریں اور اس کے اوپر اچھے کمنٹس کریں. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے ایک اکاؤنٹنگ کا ایک نیا ٹاپک لے کر آئیں گے, وہ بھی ایکچولی ہمارے ٹرمز کے اوپر ہوگا کیونکہ اکاؤنٹنگ ٹرم کا آنا بہت ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.